أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يعمل اور جو شخص عمل کرے سوءاً برا عمل او یظلم نفسہ یا پھر اپنی جان پر ظلم کرے ثم یستغفر اللہ پھر ان اعمال کے بعد ان گناہوں کے بعد اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے یجد اللہ غفور الرحیم تو اللہ رب العالمین کو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا پائے گا۔ جناب علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات میں سنتا اس سے جو رب تعالیٰ چاہتا مجھے نفع دے دیتا اور میں اس سے نفع اتنا حاصل کر سکتا۔ ایک دن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، جو شخص بھی گناہ کرے گناہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے تو اللہ رب العالمین اسے بخش دیتا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابوبکر نے ٹھیک کہا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جتنا بڑا گناہ ہو جائے اور گناہ کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہ کرے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہے تو انسان کا کوئی چارہ ہی نہیں بنتا۔ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے میری طرف ضرور لوٹ کر کے آؤ۔ فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ جو کمائے اسمن گناہ یا گناہ کرے انما یکسبہ علی نفسی تو وہ کماتا ہے اپنے نفس کے لیے یا اپنے نفس کے لیے گناہ کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما اللہ رب العالمین خوب علم رکھنے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو تم گناہ کرتے ہو تو گناہ سے اللہ رب العالمین کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچتا، الٹا وہ آپ کے اوپر وبال بنتا ہے، آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں اچھے برے۔ آگے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا اور کوئی شخص گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اس کا تاوان اس کا بوجھ کسی دوسرے پر ڈال دے تو فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، اس نے بہت برا عمل کیا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ کے اندر اس کی ایک مثال ملتی ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک لونڈی جو قبیلہ عرب کی ایک لونڈی تھی، بہت سیاہ کالی ترین لونڈی، وہ میرے پاس آتی اور بیٹھتی کچھ باتیں کرتی تو وہ ہمیشہ ایک اشعار پڑھتی رہتی اور کچھ دہراتی رہتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا پڑھتی ہو آپ؟ اس نے کہا کہ میں ایک قبیلے کے اندر ایک لونڈی تھی تو اس قبیلے کی ایک عورت ایک بچی نہانے کے لیے گئی تو اپنا کمر بند جس کے اندر لال قسم کے پیبست لگے ہوئے تھے یا لال قسم کی کچھ دھاری دار دھاگا لگا ہوا تھا وہ اس نے اتار کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ جب اس نے وہ دھاگا رکھ دیا تو چیل وہاں سے اڑی اور اس نے سمجھا کہ یہ کوئی گوشت کا لوتھڑا یا ٹکڑا ہے، وہ اٹھا کر کے اس کو وہاں سے چلی گئی۔ اور پھر قبیلے والے اس کمر بند کو ڈھونڈنے لگ گئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے کہا کہ میرا نام اس لونڈی نے اس کمر بند کو چوری کیا ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے میری تلاشی لی، حتیٰ کہ انہوں نے میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی۔ اور پھر ایک وقت آیا اور تھوڑی دیر گزری، وہ چیل جو اس کمر بند کو لے کر کے گئی تھی اس نے وہ کمر بند آ کر کے وہاں پر پھینک دیا۔ جب اس نے وہ کمر بند پھینکا اور میں نے کہا کہ اب تمہارا جو چیز گمی تھی کھو گئی تھی وہ تمہیں مل گئی ہے، اسے سنبھال لو، بڑی غم سے تھی، رنجیدہ تھی۔ اور اس کے بعد پھر اس لونڈی نے ایک شعر کہا، ایک اشعار پڑھا، فرمایا کہ یوم الوشاہ کہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی عجیب فیصلہ ہے، تعجبانہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عجیب قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس تھوڑی سی اذیت کے بدلے سے
مجھے اللہ رب العالمین نے دارالکفر سے نکال کر کے دارالاسلام میں داخل کر دیا، اور پھر مجھے اللہ رب العالمین نے اسلام کی سعادت بھی بخشی۔ اور فرماتی یہ اشعار پڑھا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا یہ اچھا فیصلہ تھا، تھوڑی سی اذیت کے بدلے مجھے اللہ رب العالمین نے ایک اسلام کی اور اچھی زندگی عطا فرما دی۔ اور اس کے بعد وہ لونڈی وہاں سے آئی، انہوں نے آزاد کر دیا اور آ کر کے مدینہ میں آ کر کے رہنے لگی، اور اس کا گھر جو تھا مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پھر وہ یہ اشعار پڑھا کرتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کتنا عجیب اللہ کا فیصلہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس دارالکفر سے نکال کر کے دارالاسلام میں داخل کر دیا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔